अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। और आज एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम है और एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ हैं। और आज के स्पेशल प्रोग्राम की मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि कल 20 नवंबर को ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने एक जो है इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन लोगों की याद में, अपने उन प्यारों की याद में जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये अहद किया था कि हम अपने लोगों के साथ हमेशा जो है हाथों में हाथ डाल के खड़े होंगे और कोई भी जुल्म या कोई भी जबर जो है हमें हमारे रास्ते से नहीं या हमारी जो भी अज़्म है उससे नहीं हटा सकता। तो जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस ने ये ऑर्गेनाइज किया था। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि इस वक्त जो मेरी आज की मेहमान है, मैं ये बाद में बताऊंगी कि ये क्या क्या है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ये मेरी बहन है। शी इज मोर लाइक अ फैमिली मेंबर, हमारे लिए तो ये फैमिली मेंबर हैं। लेकिन वैसे इनका जो तारुफ है वो ये है कि ये जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। उसके अलावा जो है ये सिंध की पूरे सिंध की ये फोकल पर्सन है ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, जहाँ पे भी एक्टिविटीज हो रही हैं। उसके अलावा माशाल्लाह जो ह्यूमन राइट्स हैं, यानी कि आप प्रोविंशियल लेवल पर भी देख लें और जो है विफाक के भी लेवल पर देख लें तो ये उसकी भी मेंबर हैं। और बहुत 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 काम करती हैं। और एमडीजी जो है, जो खवातीन के हकूक का और खवातीन के लिए जो काम करने का इदारा है, ये उसकी प्रेसिडेंट हैं। और पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जैसे मैंने कहा मेरी तो बहन है। तो बात करते हैं हम बिंदिया राना से। अस्सलाम वालेकुम बिंदिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अल्लाह का मौला शुक्र अली बिंदिया। आपको खुश रखे। और बड़ी खुशी हुई कि दुनिया के लोगों ने मेरा इंटरव्यू किया, दुनिया के लोगों से मेरी बात होती रहती है, मगर आज बात हो रही है मेरी प्यारी सी छोटी सी बहन से बात हो रही है, जो ड्रामा आर्टिस्ट भी है, हिदायतकार भी है, फनकार भी है और खुश तबीयत भी है। और दूसरी बात है कि जो फलाई काम तुम करती हो तो कभी उनको शो भी कर लिया करो। मुझे पता था अभी जो कोविड में जो मतलब मसले मसाइल थे और उसमें तुमने एक बड़ी अमाउंट मतलब ख्वाजा सराओं के लिए दी प्लीज थी, प्लीज। डोनेशन की थी और उनके लिए हम लोगों ने राशन और कुछ चीजें उनके लिए ली थी। बहुत बड़ी अमाउंट दी थी और मौला अली आपको खुश रखे। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो है मेरी एक फैमिली मेंबर मेरा जो इंटरव्यू जो तारुफ करवा रही है। थैंक यू सो मच और बहुत सारी दुआएं। बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे लिए, मैंने कहा है ना कि बाकी दुनिया के लिए बिंदिया राना बहुत बड़ा नाम है। मेरी तो खुशकिस्मती ये है कि बिंदिया राना मेरी बहन है। अच्छा बिंदिया, मैं चाह रही हूँ कि मेरे देखने वालों को थोड़ा सा बताएं कि ये जो जिया है, जेंडर इंटरेक्टिव अलायंस है, बेसिकली ये क्या है और इसके काम क्या है। जी जिया की हम जब बात शुरू करते हैं तो मैं पहले बात शुरू करूंगी 2002 से। जब मैं काम करने निकली थी तो उस टाइम मुझे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ गया था। मैं मुख्तलिफ इदारों में गई थी, मेरे में एक जज्बा था कि मैंने फिलाई काम करना है, मगर मैं मुख्तलिफ इदारों में गई तो उन लोगों ने बोला आप ख्वाजा सरा हैं। उस टाइम तो ख्वाजा सरा का लफ्ज़ ही नहीं था ना, लोग खुसरा बोलते थे, हिजड़ा बोलते थे। बिंदिया जी हम आपको अपने साथ तो रख लें। मैंने बोला फ्री हैंड में काम करने के लिए तैयार हूँ। उन लोगों ने बोला सॉरी आप नाराज नहीं होना, हम आपको साथ नहीं रख सकते। कोई बोले कभी कभार ना इंसान की खूबसूरती भी दुश्मन हो जाती है कि लोग बोलेंगे कि भाई इतनी खूबसूरत आपने ख्वाजा सरा रखी है, आपको इश्क हो गया है या क्या हो गया है, लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे। तो उन लोगों ने मुझे, इदारों ने, जो फलाई इदारे थे, इदारे होने चाहिए अच्छी बात है, बहुत सारे इदारे थे जो बेवाओं पे काम करते थे, यतीम बच्चों पे काम करते थे, कुछ लोग मतलब डिस्पोजल में काम करते थे। तो मुझे बड़ा मतलब एक धचका सा लगा कि मैं फ्री लोगों को सैलरियां दे रहे हैं जो लोग काम करें और मैं फ्री हैंड काम कर रही हूँ, तो मुझे उन लोगों ने साथ नहीं रखा। तो तब मैंने सोचा कि जब ये इदारे बना के अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए या उससे हट के लोग इदारे चला सकते हैं, तो अगर मेरी कोई बात नहीं सुन रहा तो मैं अपना इदारा क्यों ना करूं। उसके बाद जब मैं अपने इदारे की तरफ काम करने के लिए गई तो मेरी खुशकिस्मती थी उस टाइम अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान फ्री मेडिकल कैंप्स में मैंने लगाना शुरू किए। फिर इस दौरान रागनी लड़की एक अमेरिका से आई थी, वो डॉक्यूमेंट्री एक बनाना चाह रही थी ख्वाजा सराओं के ऊपर। उस टाइम प्रेस या मीडिया के सामने कोई ख्वाजा सरा बात ही करना नहीं चाहता था, तो मैंने उसके साथ एक डॉक्यूमेंट्री में काम किया, बिंदिया चमकेगी। फिर उसके बाद फिर मुझे ऑफर आई
ड्रामे की खुदा की बस्ती, एक तो ब्लैक एंड वाइट थी, एक कलर थी, राशिद समी साहब, सोहेल असगर साहब और अली सलीम जो बेगम नवाज के लिए, तो उनके साथ मैंने वो ड्रामा प्ले किया 165 किस्सों का। फिर उसके बाद हम काम करते रहे। पहले मैं ये सोच रही थी क्या मैं एक इदारा रन कर सकती हूँ, जब मैं ये काम कर सकती हूँ तो फिर उसके बाद मैं इदारा रजिस्टर कराऊं। तो 2009 में जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म आता है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, 2% कोटा और होम डिपार्टमेंट को कहा गया कि इनका ख्याल रखा जाए, मगर वो बदकिस्मती से वो सारी बातें हवा में, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कहा गया कि इनको जी इनके लिए सेंटर खोला जाए, सिलाई कढ़ाई बत्ती का काम सिखाया जाए। तो उस टाइम जब मैंने सोचा कि अभी सही वक्त है कि मुझे इदारा रजिस्टर करा देना चाहिए, और ख्वाजा सराओं की तादाद, फिर आईडी कार्ड, जब मैंने इदारा वो रजिस्टर करवा लिया, इदारा रजिस्टर करवा दिया, तो इदारा रजिस्टर करवा लिया तो उसके बाद मुझे सबसे बड़ी जो टेंशन हुई वो ये टेंशन हुई कि पहले तो इदारा रजिस्टर नहीं करवा, मतलब पूरे सिंध के लिए इदारा रजिस्टर नहीं करके दे रहे थे। मैंने डॉक्यूमेंट, जब आई मसला आया तादाद का, तो लाहौर वालों ने भी कुछ 900 कुछ ख्वाजा सरा शो किए, यही काफी सिंध वाले करने लगे। इन लोगों ने जब प्रेस मीडिया को बुलाया तो प्रेस मीडिया वाले तो सारे मेरे से सबकी हेलो आई थी, क्योंकि मैं मतलब पहली ख्वाजा सरा थी पाकिस्तान की जो ड्रामा आर्टिस्ट थी, उसके बाद स्टोर शो आर्टिस्ट थी, और उसके बाद जो है अंदरून सिंध बलूचिस्तान जो फ्री मेडिकल कैंप्स वाला लगाया, तो इस तरह की एक्टिविटी में थी। तो उसके बाद ये है कि उन प्रेस मीडिया वालों ने बताया कि आज तो आप लोगों की तादाद शो कर रहे हैं। मैंने बोला कौन कर रहा है? सोशल डिपार्टमेंट। तो मैं वहाँ गई तो वो भी कुछ 900 से ऊपर नीचे बता रहे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने एक फॉर्म लेके उसकी कॉपी करवा के 2500 फॉर्म मेरे पास रजिस्टर है, आप अपनी तादाद शो करें, मैं आपको चैलेंज करूंगी कि आपकी तादाद आप गलत बता रहे। मैंने तो अभी कुछ लोगों की करी है, जहां तक मैं पहुंच सकी अपनी मदद आप। तो वो कहने लगे जी हमें दो। तो मैंने बोला क्यों दूं भाई, ये तो मैंने अपने खर्च पे किए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है, मुझे तो नहीं बोला। पहली बात है आप मेरा इदारा रजिस्टर नहीं करके दें। तो उसी टाइम जिया फाउंडेशन की मंजूरी भी मिल गई इदारे की, और 3 दिन के अंदर अंदर उन लोगों ने इदारा रजिस्टर करने, फिर उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मैं फोकल पर्सन बनी। फिर उसके बाद हम लोग जो है वक्फन वफन काम करते रहे लोगों के लिए, फिलहाल के लिए। मगर मेरा जो इदारा जेंडर एक्सटेक्टिव अलायंस, मेरे में है जेंडर, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चे का मसला हो, किसी का भी हो, तो हमने काम सबके लिए करना है। क्योंकि जो चीज़ मुझे फील हुई, जो मतलब मुझे एहसास कमतरी का शिकार हुआ, वो कोई और बंदा आके ना करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने फिर लड़ाई लड़ी। उसके बाद जो है 2009 के बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ मैं ज्वाइन हुई। उसके बाद काम करते रहे। जब हम लोगों ने देखा कोई हमारे पास कोटा नहीं, फिर 2013 में पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा थी जो मैं इलेक्शन मैंने लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद जब इलेक्शन में लड़ने के लिए गई, तो उस टाइम जब मैंने देखा कि 2 जिन्सों का जिक्र था, औरत और मर्द का हमारा कोई जिक्र ही नहीं था, उसमें भी मैं बड़ी हार्ड हुई कि भाई ये क्या है। फिर उसके बाद जो ही फिर मैं कहीं पे लिखती रही मैं हूँ, कहीं पे लिखती गई हाँ मैं हूँ। मतलब मैंने औरतों और मर्द वाली दोनों लाइन लिखी, ताकि अगर वो बोलते कि भाई ये आपने क्या लिखा है बाजी जी, तो मैं उनको बोलती भी तीसरा खाना करो जब तक मेरे हल्के से इलेक्शन रोक दो। फिर मुख्तलिफ पार्टियों का, क्योंकि मेरे पर प्रेशर भी बहुत था, क्योंकि उनके सामने एक ख्वाजा सरा इलेक्शन लड़ रहा था, तो किसी तरीके से करके मेरे कागज रिजेक्ट कराए गए। फिर उसके बाद मैंने सिंध हाई कोर्ट में पटिशन दायर करी। फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे मतलब ओके हुए। 2000 मैंने जब इलेक्शन का सोचा था तो मैंने वो राइट इस्तेमाल करे जो 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिए थे। मगर मुझे कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद 3 मंथ ऐसे लगा जैसे मैंने कोई इस जंग का ऐलान कर दिया हो, किसी किसी से कोई लड़ाई फटे का ऐलान कर लिया हो। देखो मेरा तो मकसद ही नहीं था ना किसी पार्टी को बुरा कहना। मैं तो मेरा मंशूर ये था कि अगर मैं जीत गई, जो गटर लाइन की और सीवेज की लाइनें दोनों जुड़ी हुई, गंदा पानी आता है, मेरी लड़ाई उनके साथ है। मेरी लड़ाई टूटे फूटे रोडों के साथ है हल्के की। मेरी लड़ाई कचरे के ढेरों के साथ है। मेरी लड़ाई केएमसी की जो हॉस्पिटल सरकारी बने हुए मेरे हल्के के अंदर, वहां जाके देख लो। और PA 114 मेरा हल्का था, जहां से अभी सईद गनी साहब जीते। तो
یہ صاحب لگا لو روڈ کے آپ اس سائڈ پہ کراس کر لیں, ڈیفینس میں آپ جانوروں کا ہاسپٹل دیکھ لیں, وہ لاکھ درجے بہتر ہوگا, اور یہاں پہ انسانوں والا یہ حال تھا. تو میں نے کسی بھی سیاستدان کو برا نہیں بولا نا, چنانچہ مجھے کچھ لوگ بول رہے تھے کہ یہ لوگ کس کس کی برائیاں نکال رہے ہیں, یہ لوگ یوں کر رہے ہیں. اس ٹائم بہت ساروں کی میں نے تقریر سنی تو وہ لوگ بڑے بول رہے تھے امریکہ یوں امریکہ یوں, اور ان کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں, آئے دن یہ خود بھاگے بھاگے امریکہ میں کھڑے ہوتے. تو بھائی مجھے کسی کو بلا نہیں بولنا, میں تو کہہ رہی تھی کہ اگر میرا منشور میں تھا, اگر میں جیت جاتی وہاں سلائی کے کڑھائی کے کوئی ایسے میں سینٹر کھولتی تاکہ وہ جو بچیاں کم تعلیم کی جو گھر سے نہیں نکل سکتی, جب وہ بچے زیادہ پیسے افورڈ کر کے انگلش لینگویج کمپیوٹر کورس, جب وہ لوگ ٹیوشن کی کلاسیں نہیں لے سکتے, جو غریب گھر کے بچے ان کو میں نے پڑھانا تھا لکھانا تھا, لڑکیوں کو سلائی کڑھائی بتیک سکھانی تھی, میرا منشور یہ تھا. بہرحال یہ کہ وہ ہوئی دھاندلی, وہ ایسی دھاندلی ہوئی کہ وہ 3-4 سال تک تو وہ دھاندلی مجھے تو جہاں سے بھی لیٹر آتا تھا میں تو بھائی صاف لکھتی تھی, نہ تو میرے پاس اخراجات ہیں نہ ان بے فضول چیزوں میں پیشیوں پہ جا سکتی. بہرحال 4 سال بعد پتا چلا کہ واقعی دھاندلی ہوئی تھی. اب لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک کیا تھا, میں کہتی ہوں جیتی ہی میں تھی, مگر جب آپ لوگوں نے ووٹ سارے چرا لیے اور بعد میں پتا چلتا جی فلاں بندہ تو دھاندلی سے جیتا, تو پھر اس میں کیا کہوں کہ میرے ووٹ کتنے تھے. ایک چیز تو یہ. پھر اس کے بعد میں ویب کی 3 سال ممبر رہی. ہمارے اس زمانے میں تم یقین, جس زمانے میں کام کرتی تھی نا, آج کل کی لڑکی بہت مضبوط ہے. اس ٹائم اگر اس کالج سے میں شکایت آتی تھی نا کسی بچی کی, تو وہ رو کے یہ کہتی تھی کہ آپ جو ہے کالج والوں کو جو وہاں کے ذمہ دار ہیں ان سے بات کریں, مگر یہ بات میرے گھر نہ پہنچے, یہ بات پولیس تھانے تک نہ پہنچے. کیوں نہ پہنچے بھائی, میرے گھر والے مجھے کالج سے ہٹا دیں گے, میرے گھر والے مجھے قتل کر دیں گے, یا زبردستی وہ کسی ادھیڑ عمر سے شادی کروا دیں گے. تو لڑکیاں اس قدر گھبراتی تھی. آج الحمدللہ کہ لڑکیاں اتنی ترقی کر گئی, آج کل لڑکوں کی مجھے کال آتی, ہم نے تو ایسے ہیلو آئے کر دیا تھا, اب وہ پکچریں ساتھ میں, وہ مجھے کہہ رہی یہ کون سی بات ہے, وہ کہتی بچے تم نے میرے ساتھ کر لی ہے, اب ذرا ادھر آ جاؤ لائن پہ. کیوں, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے سوچا جب ان چیزوں پہ عمل نہیں ہوا 2009 کے جو احکامات تھے, پھر پیپلز پارٹی کے تھے, میں نے ان کا نام یاد نہیں, وہ سینیٹر تھے, تو اس نے سینٹ میں ایک بل خواجہ سراؤں کو دیا جس میں ہمیں کوئی تحفظات تھے کہ وہ صحیح نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو ایسا ہوا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم لوگوں نے چاروں صوبوں نے مل کے خواجہ سراؤں نے ایک ڈراپ بنائی, ایک بل بنایا, مگر وہ چیز یہ نہیں ہم لوگوں نے کیا کہ ہم لوگوں نے خود سے, ہم لوگوں نے آئین پاکستان سامنے رکھا, ہم لوگوں نے لوئر بٹھائے, سیاستدان بٹھائے, قانون ساز لوگ ساتھ بٹھائے, تو ہم لوگوں نے سب لوگوں کو ساتھ بٹھا کے آئین پاکستان سامنے رکھ کے تو ہم نے ایک چیز تیار کری. تم یقین جان لو کہ جب میں سینٹ میں وہاں پہ گئی اور اسلام آباد گئی اور ہم چاروں صوبوں کے خواجہ سرا اکٹھے ہوئے, اس ٹائم رضا ربانی صاحب سینیٹر انچارج تھے, تو وہاں پہ مختلف اور لوگوں کے مسئلے بھی تھے, تو وہ لوگ جن کے مسئلے تھے اور جن کے ہاتھ میں تھا ان سے بھی بات کر رہے تھے, اور جن کے مسئلے تھے ان کے بھی بات سن رہے تھے. اور مجھے پتا تھا کہ ہمارے بل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا, کیونکہ 2002 سے میں نے ہر جگہ ٹینشنیں ہی دیکھی ہیں نا اپنے رائٹس کے بارے میں, حقوق کے بارے میں. تو وہاں پہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے ایک KPK والے بل لے آئے تھے. پہلے ان لوگوں نے KPK والوں بل دیکھا, بولا یہ تو بل ایسا لگتا ہے جیسے کہ پروجیکٹ ہے, کہ ہم لوگ اس بل کی اپروول دے دیں گے اور یہ تو ایسا لگتا ہے پروجیکٹ ہے. ان لوگوں نے وہ اٹھا کے ٹیبل پہ پھینکا, وہ پھر ہم لوگوں نے بولا سر یہ ہم چاروں صوبوں نے مل کے کیا, وہ بھی دیکھا, وہ تو کہنے لگے جمعہ کے دن چلو پھر کبھی دیکھیں گے, یہ ہوگے وہ ہوگے. تو مجھے سب نے منع کیا تھا کہ بھائی بندیا جی آپ چپ رہیں گے, آپ بولتی بہت ہیں, آپ لڑ پڑتی ہیں, چپ رہیں. جب یقین جانو جب ان لوگوں نے ٹیبل پہ وہ بل 2 پھینکے نا, تو میں نے بولا رکیے, میرا تعلق ہے سندھ سے, میں کراچی سے آئی ہوں, میں اسلام آباد میں نہیں رہتی, میں بار بار نہیں آؤں گی. آپ وہ سینیٹر پیپلز پارٹی کے سینیٹر صاحب ہیں ان کے بل کو بھی چھوڑ دیں, KPK والوں کے بل کو بھی چھوڑ دیں, آپ ہمارے 4 صوبوں کا ملے ہوئے بل کو بھی چھوڑ دیں. آپ 2009 والے میں احکامات لے گئی تھی,
یہ احکامات جو 2009 میں سپریم کورٹ نے دیے، پلیز آپ ان پہ عمل درآمد کر دیں، ان پہ قانون سازی کر لیں. اور جو اس بل کو نہیں مانے گا وہ سینیٹر نہیں ہو سکتا. کہ ایک اعلیٰ عدالت کے احکامات پوری ہیں اور آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ لوگ سینیٹر بھی نہیں ہو سکتے. تو وہ لوگ ہنس پڑے نا. تو میں نے ان کے بیچ میں جا کے کھڑی ہو کے بل دی اور وہ لوگ ماشاءاللہ اتنے سمجھدار. اس سے پہلے وہ ان کے پاس تھا، کہتے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے. میں نے بولا آپ ان پہ عمل درآمد کرا دیں. خیر جی ٹائم ختم ہو گیا. میں باہر آ کے بیٹھ گئی. وہاں ہم لوگ کیفیٹیریا میں آ کے بیٹھ گئے تو باتیں کر لیں. میں نے بولا میں تو رضا ربانی صاحب سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی. اگر کوئی میری بات نہیں سنے گا میں سینٹ کے باہر کھڑی ہو کے میں کانفرنس کروں گی، میں کچھ بھی کروں گی. بھائی یہ کون سی بات ہے جو ہماری مکمل طریقے سے ہمیں کوئی نہ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم مطلب اس کو اوکے کروائیں گے. ظاہر ہے وہ سینیٹری بل آگے نیشنل اسمبلی میں لے جاتی. کچھ کیپے کی سینیٹر تھی خواتین، ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. خالدہ تھی میرے خیال میں، مطلب کیپے کی سے کچھ اور تھے ہمارے ساتھ. ایک بیچاری لوئر گئی ہوئی تھی بڑی سہمی ہوئی گھبرا ہوئی. میں نے نہیں میں تو رضا ربانی صاحب سے مل کے جاؤں گی. جب مجھ سے کوئی نہیں ملے گا میں تو باہر کانفرنس کروں گی پریس میڈیا کو بلا کے. تو کسی نے بولا اچھا جی صبر کر جائیں. ہمیں کھانا دیا گیا، چائے دی گئی، ہم بیٹھے رہے. اس نے بولا جی 3 سے 4 منٹ آپ کو دیں گے سر. میں نے بولا بس 3 سے 4 منٹ ہی ہمیں دے دیں. جب ہم لوگ بیٹھے رضا ربانی صاحب آئے تو ان لوگوں نے بولا آپ خواجہ سراؤں میں سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا، سینیٹر ہی ان سے بات کریں گے جو آپ کے ساتھ ہے. میں نے بولا ہاں وہی کر لیں. اب وہ سینیٹر بیچاری تھی وہ بات کرنے شروع ہو گئی. تو ہمارے ساتھ جو لوئر تھی وہ بیچاری ڈر کے بولتی میں ایک بات کر لوں. ان لوگوں نے بولا آپ کر لیں. جب وہ ڈر ہجک کے وہ بات پوری کر نہیں پا رہی تھی میں نے بولا اس کو رکو. وہ کہہ رہے میٹنگ ٹائم ختم ہو گیا. میں نے بولا نہیں سر آپ ہماری بات سن کے جائیں. تو رضا ربانی صاحب کو اپریشیٹ کرتی ہوں، ان کو بولا آپ رک جاؤ ان کی بات سننے دو. تو میری تو عادت ہوتی میں کوئی بھی بات کرتی ہوں تو ٹھوک بجا کے کرتی ہوں. بھائی ہم مولا علی کے ماننے والے، جو بات کہیں گے صاف کہیں گے، کھری کہیں گے، ہوئے نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو بات وہیں پہ آ گئی. جب میں نے پوری بات کری تو اس کے بعد ببلی ملک ہے، ان کا بڑا لہجہ پیار والا ہے. اس نے پیار سے مطلب بات بولی کہ یہ بات ہے. پھر فرزانہ میری بیٹی نے بات کری. جب ہم لوگوں نے کہاں 5 منٹ کہاں 1.5 سے 2 گھنٹے رضا ربانی صاحب نے ہماری پوری بات سنی. جب پوری بات سننے کے بعد جو وہ تو سارے سینیٹر آ کے بیٹھ گئے تھے میٹنگ روم میں. جی سب سے زیادہ جو اعتراض تھا وہ بلوچستان کا سینیٹر تھا، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گی. ان کو سب سے زیادہ 2-3 لوگ تھے جو ہمیں پسند ہی نہیں کر رہے تھے بات کرنا یا دیکھنا. جب ہم نے بیٹھ کے مسئلے بتائے تو جو سب سے زیادہ اعتراض کر رہا تھا اس نے ہمارا بل اٹھایا، ہماری ڈراپ اٹھائی اور ایسے سینے سے لگائی. تو میں نے اس کو بولا سر ابھی آپ کا ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو مجھے کہنے لگا بیٹا آپ سکون سے آپ چلی جائیں کراچی. آپ یہ سوچیں کہ یہ بل جو ہے میری بیٹی کا ہے، میرے بیٹے کا ہے. تو جب آپ بات کرتے ہیں تو چینجنگ آتی ہے نا بعد میں. اچھا وہ پھر بل سینٹ سے پاس ہوا، نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، صدر پاکستان نے سائن کر دیا. ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ابھی 2018 میں ہم نے بل بھی پاس کرا لیا. الیکشن میں مردم شماری ہوئی، ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ آخر میں ان کو ہمارا خیال آیا 10,406 لوگ ارے 20,000 خواجہ سرا تو یہاں کراچی کے رہائشی ہیں. باقی جو چاروں صوبے سے تینوں صوبوں سے آتے ان کو تو آپ شو ہی نہ کریں نا. آپ نے 10,400 کر لیے. پھر میں نے شور مچا دیا. کچھ لوگ کہنے لگے جی بندیا جی کو جو نہ عادت ہے بس لڑائی جھگڑے کی یہ کرنے کی. میرے بولا مجھے عادت نہیں ہے، جو چیز غلط ہے میں تو کہوں گی غلط ہے. اس کے بعد یہ نہیں مان رہے تھے. پھر میں نے ان کو بولا آپ ایسا کرو، آپ لوگ جو پاکستان گورنمنٹ کی HIV کی رپورٹ ہے، جو ہم لوگ HIV کی ابھی بھی جیا فاؤنڈیشن میں ہم لوگ مطلب جو ہے پروجیکٹ کر رہے ہیں گلوبل فنڈ کے ساتھ اسٹار گرین کے ساتھ ہم اسٹار گرین کے ساتھ ہم لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ HIV کے اوپر کر رہے ہیں. تو ہم لوگ ڈیرا ٹو ڈیرا جاتے ہیں، خواجہ سراؤں کو HIV کی اویئرنیس دیتے ہیں. اگر کوئی HIV پازیٹیو نکل آ جائے اس کی پوری ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، ان کو دوائیوں پہ لگاتے ہیں. تو ہم لوگ NACP کا پروجیکٹ کر رہے ہیں.
تو میں نے بولا آپ ایسا کریں پورے پاکستان کی HIV کی ایک رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس تعداد کو دیکھ لیں, اس میں اگر ہم لوگ 10 یا 15 20 لوگوں کو ہم لوگ ٹیسٹنگ کرتے ہیں نا, اس میں 2 یا 3 لوگ HIV پازیٹیو نکلتے ہیں. خواجہ سرا اس تعداد کو دیکھ لو اور اس مردم شماری کو دیکھ لو, یہ بھی گورنمنٹ کی وہ بھی گورنمنٹ کی, اگر اس میں لوگ زیادہ ہیں یا پھر وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. اب وہ تو آلریڈی پیشنٹ ہیں, وہ دوائیاں لے رہے ہیں, اب وہ اس کو کیسے ریجیکٹ کرتے, تب وہ مان گئے کہ نہیں یہ مردم شمار رپورٹ. اب اس سے کیوں نظریں چرائی گئی؟ اگر پورا پاکستان کا صحیح طریقے سے ڈیٹا آ جاتا تو ہم ریزرو سیٹ بھی دینا پڑتی, ہیلتھ میں بھی کوٹا دینا پڑتا, جاب میں بھی دینا پڑتا, ایجوکیشن میں بھی دینا پڑتا. اب یہ مسائل سے نظریں چرانے والی بات ہے. اور اگر میں اگر عمر ایڈس کی ممبر ہوں وفاق سے سندھ سے, اگر میں بولوں کہ میں ایک ایکٹریس ہوں اور میں ہیومن رائٹس کی ممبر بھی ہوں, تو کہاں کہاں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں؟ بھائی ہمارا تو ہر جگہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں نا. ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں, ہمیں 2 کھڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں, بھائی ہم کس میں لائن میں لگے, عورتوں کی یا مردوں کی؟ اب 50 عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, 100 مرد کھڑے ہوئے ہیں. اب خواجہ سرا 1 یا 2 ہے. جب آپ جا تو آپ کھڑکی ایک کر دیں یا پھر تیسری کھڑکی ہمیں بھی بنا کے دیں. میں تو مردوں والی کھڑکی سے ڈائریکٹ ہاتھ اندر کرتی ہوں, وہ بولتے بی بی لائن میں آؤ. میں نے بولا کون سی لائن؟ ہماری جب لائن بنے گی تو میں لائن میں آؤں گی. ابھی تو ظاہر ہے ہماری یہاں پہ ہم لوگ کم کھڑی ہوئی ہیں, تو ہم لوگ کیوں اتنی لمبی لائن کا انتظار کریں؟ سب سے پہلے میں لوں گی دوائی, پھر دوسرا بندہ لے. یہ کون سا ہے؟ اب ہاسپٹل میں جاؤ, مردوں کا وارڈ, عورتوں کا وارڈ. آپ کو پتا KPK میں خواجہ سرا کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ سوچ کے اس کو گولیاں لگی ہوئی تھی کہ بھائی ہم اس کو مردوں کے وارڈ میں لے جائیں, وہ اس کی مطلب جان چلی گئی. تو ہمارے تو ہر جگہ ہی ہمارے حقوق پامال ہوتے ہیں. نادرا میں چلے جاؤ, وہاں 2 کھڑکیاں. آپ کسی بھی بیس میں چلے جائیں, واش روم چلے جائیں, وہاں 2 واش روم ہے. ارے بھائی آپ کرتے, جہاں آپ خود کے لیے کھڑکی الگ سیف سمجھتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی کریں. اب کچھ بیوقوف لوگ بولتے ہیں جی ہم تو خواجہ سراؤں کے لیے اسکول الگ بنا دیں. ارے بھائی آج اسکول الگ بنا دو, کل قبرستان الگ بنا دو, پرسوں امام بارگاہ الگ بنا دو, پھر مسجد الگ بنا. بھائی ہم چڑیا گھر کے جانور تو نہیں ہیں جو آپ چڑیا گھر کے جانور بھی ان کو الگ رکھا ہوا ہے. ہم انسان ہیں, ہاں ہمیں الگ چیز کوئی نہیں چاہیے. ہم سب کے ساتھ مل کے رہنا چاہتے ہیں, مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ کیوں ہمیں ڈبوں میں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ اقلیت کی ریزرو سیٹ ہے, عورتوں کے لیے ریزرو سیٹ ہے, مگر ہمارے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اب یہ تو سوالیہ نشان ہے نا. وہاں پہ ہمارے انسانی حقوق پامال ہو جاتے ہیں. اب ہیلتھ کے سیکٹر میں وہاں جاؤ, سب سے پہلے تو ڈاکٹروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ 2018 میں وفاق میں کوئی ہمارا قانون سازی کا بل پاس ہوا ہے. ابھی ہم لوگ جو ہے, ہم لوگ ابھی سندھ اسمبلی میں اپنا ایک ڈراپ بنا کے قانون سازی کا بل پیش کرنے جا رہے ہیں. اب جب مجھے ان کا پتہ چلا, میں نے میٹنگیں کری, تو میں نے بولا یہ بل صرف میرا نہیں ہے, کراچی والوں کا نہیں ہے. جب کوئی 10-15 ایکٹریس جو کام کرنے والے وہ بیٹھ جائیں گے, ان کا بل نہیں ہے, یہ پورے سندھ کا بل ہے. تو میں اس بل کو پورے سندھ میں لوگوں کے پاس لے جاؤں گی کہ آپ کو مزید کیا چاہیے. جو گرو چیلا سسٹم ہے, جن لوگوں کی 50 سال کی عمر ہے, جن کی 60 سال کی عمر ہے, جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں, ملک اور قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جن لوگوں نے گرو چیلا کی ایک چھتری دی تو آج بندیا رانا بنی نا. جہاں ہمارے اپنے بہن بھائی منہ موڑ جاتے ہیں, وہاں پہ وہ گرو ہمارے کو مطلب جو ہماری دیکھ بھال اور ہمیں روزی روزگار کا ذریعہ. پھر کچھ لوگ جو گرو چیلا سسٹم کے خلاف ہیں, جی گرو تو ظلم کرتے ہیں, گرو تو ناچ. اب ایک بندہ خود ہی ناچ گانا کر کے پیٹ بھر رہا ہو, وہ آنے والے ینگ جنریشن چیلے کو کیا وہ کالج بھیجے گا, اسکول بھیجے گا؟ اس کو تو اسی روٹی پہ لگائے گا نا. تو بھائی پہلے جابس تو دو نا, کام تو دو نا. آپ ہمیں کام نہیں دیتے, آپ ہمیں جابس نہیں دیتے. لوگ بولتے ہیں جی آپ کے لوگوں کو بندیا جی شرم نہیں آتی. مجھے کچھ لوگوں کی ای میل آئی, تو آپ کے لوگوں کو شرم نہیں آتی سریعام روڈ پہ کھڑے ہو کے جی سیکس ورکنگ کرتے ہیں, گناہ کی دعوت دیتے ہیں. میں لوگوں سے پوچھتی ہوں, وہ جو سریعام روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کسی نے ان کو جا کے پوچھا؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہ ہو سکتا ہے ان کے کھانے کے لیے پیسے نہ ہو سکتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہو, ان کو کوئی ذہن دینا ہو, کوئی فیس بھرنی ہو,
اس کے پیسے نہ ہو سکتا ہے ان کا بوڑھا ماں باپ بیٹھا ہو سکتا ہے ان کی بہنیں جوان بیٹھی ہو سکتا ہے ان کے مکان کے کرائے کے لیے پیسے ہر بندہ ان کا جسم نوچ کے نا تو ان کو یوز کر کے پیسے دے رہا ہے. اگر وہ خواجہ سرا برا ہے تو وہ بندہ حاجی ثناء اللہ ہے. میں روڈ پہ تیار ہو کے کھڑی ہو جاؤں, کوئی مجھے ایک دن لفٹ نہ کرے تو تیسرے دن میں کیوں کھڑی ہو جاؤں؟ کوئی ان سے یہ نہیں پوچھتا کہ بیٹا اللہ نے آپ کو بنایا اس لیے آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آج یہ آپ پیسے لے کے جان نماز بچھا کے نماز پڑھ لیں. ہاں, لوگوں کے یہاں ادارے ہیں, میں تو حیران ہو جاتی ہوں. رمضان کے مہینے میں تو موسم بہار آ جاتی ہے نا, الیکشنوں میں تو 5 سال بعد جھنڈے کی بہار آ جاتی ہے. جب رمضان کا مہینہ ہو جاتا ہے تو اداروں کی بینروں کی بہار آ جاتی ہے نا. فلاں ٹرسٹ ہے, فلاں یہ ہے, ادھر زکوٰۃ دیجیے, ادھر ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز آتی رہتی ہے. اچھی بات ہے, ادارے ہونے چاہیے اور اداروں کو لوگوں کو دینا چاہیے. بہت سارے لوگوں کی جان بچتی ہیں, بہت سارے بچوں کی جانیں بچتی ہیں. اگر خدا را بھائی کوئی ٹیجیز کی طرف بھی آئے, کیونکہ میں بینر جب میں ایسی چیز نہیں کرتی ہوں, میں اس لیے نہیں کرتی ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے بھیک مانگنے کا اسٹائل چینج کر دیا. مگر لوگ ہمارے پاس آئے نا, یقین جان لو نا میری بہن, ہمارے لیے آج دن تک مرنے جینے کی جگہ نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنے بڑے پلاٹ خالی پڑے ہوئے, بلڈنگیں خالی پڑی ہوئی ہیں. ریلوے, اگر یہ شیخ رشید پروگرام دیکھ رہا ہو, خدا را آپ کے تو اتنے بڑے گراؤنڈ خالی پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے تو سرکاری اسکول لوگوں کو دے دیے, جب فروخت کر دیے, جب کچھ عرصے کے لیے دیے. خدا را ہمیں 500 گز جگہ ہی دے دیں, 1000 گز ہی جگہ دے دیں, جہاں ہم اپنا کمیونٹی سینٹر بنائیں. اگر کسی خواجہ سرا کا مرنا ہو جائے, جینا ہو جائے, تو وہاں ہم لوگ کر سکیں. کوئی ہماری موت ہے, میت ہے, ہم کر سکیں. ہمارے میں چھوٹی چھوٹی خوشی ہوتی, کیا ہوتی ہے؟ برتھ ڈے. لوگ تو برتھ ڈے اس لیے کرتے ہیں نا کہ لوگ گفٹ لے آئیں گے. ہم برتھ ڈے گفٹ کے لیے نہیں کرتے, ہم اپنے برتھ ڈے کرتے ہیں, اپنے خواجہ سراؤں کو بلاتے تو ہم نقدی پیسے دیتے ہیں. وہ برتھ ڈے خواجہ سرا تب کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہن کی شادی کرنی ہے, جب میرے پر قرضہ ہے, جب میں بیمار ہوں, مجھے دواؤں کے پیسوں کی ضرورت ہے, وہ کسی مسئلے میں پھنستا ہے تو برتھ ڈے کرتا ہے. تم یقین جان لو, آ کے ہر کوئی آ کے, اگر میں نے کسی کو 5000 دیے ہوئے تو کوئی 10,000 7,000 لکھوا کے جائے گا. اور اتنے سے باکس بنواتے جو 50 یا 60 روپے کے ملتے ہیں, سادہ پانی, عام والا پانی پلا کے بھیجتے. وہ خواجہ سرا کے پاس کوئی 2-2.5 لاکھ اکٹھے ہوتے, وہ اپنے مسئلے کا حل کرتا ہے. تو اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا پاس اگر ہو, ہمارے دل کچھ نہ, مجھے دکھ نہیں لگتا. میرے ینگ خواجہ سرا جو بیٹھ کے ناچ گانا ان کا دل نہیں چاہتا, جب سیکس ورکنگ ملیوس ہیں, جب گلی کوچوں میں بیگنگ کر رہے ہیں, جب ناچ گانا کرنے میں کوئی ان کو ڈیفینس نہیں بلاتا, کوئی ڈیفینس والے ان کو ناچ گانے کے لیے نہیں بلاتے. جہاں شیما جی کو ماشاءاللہ بہت اللہ نے عزت دی ہے, کہ جیسے شیما جی کے شاگرد کلاسیکل ڈانسر ہے ماشاءاللہ سے, اور وہ لوگ پرفارمنس دکھاتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے, کسی ادارے کا پروگرام ہوتا ہے, تو وہاں لاکھوں روپے کے چیک بھی دیے جاتے ہیں, عزت بھی دیے. میرے خواجہ سرا کچی آبادی کے لوگوں کے پروگرام اٹینڈ کرنے جاتے ہیں, جہاں منشیات فروش اور وہ بدتمیز قسم کے بھی لوگ بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں جو نشے میں دھوت ہوتے ہیں, ان کے جسم نوچتے ہیں, اور واپسی میں آتے ہوئے اغوا بھی کر لیتے ہیں, تشدد بھی کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو وہی ناچے ہوئے پیسے بھی چھین لیتے ہیں, ریپ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے. تو بھائی کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ کوئی اب عجیب و غریب لوگوں کے سوال ہوتے, جی آپ کا کوئی خواجہ سرا مرے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی کوئی ہمارا خواجہ سرا مرتا ہے, جیسے عام انسان مرتا ہے ویسے ہم مرتے ہیں, جیسے عام انسان کو دفناتے ہیں ویسے ہی ہمارا بھی کفن دفن ہوتا ہے. تو اب یہ حساب لگا لو بھائی. ہاں, ہمارے خواجہ سراؤں میں ایک بات اچھی ہے, ہمارے میں کوئی کرسچن ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, مسلم ہو, ہم لوگ ساتھ کھاتے ہیں, ساتھ پیتے ہیں, ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین اسلام امن کا, محبت کا, بھائی چارے کا درس دیتا ہے. نفرت کا درد ہمارا دین اسلام نہیں دیتا. ہاں, تو ہم لوگوں کو یہ نہیں کہ یہ باتیں, تو ہمارے میں بولتے ہیں بھائی پہلے انسانیت, مذہب بعد میں. تو مجھے بتائیں, ہمارے لوگ وہ ہیں جو لوگوں کی بن بلائے خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, ملک اور قوم کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر لوگوں کو کیا الرجی ہے کہ لوگ ہمارے مسئلوں پہ غور نہیں کرتے, لوگ ہمارے لوگوں کو کام نہیں دیتے. اگر کوئی کام دے بھی دے نا تو وہ 700 پابندیاں لگا. بندیا جی ان کو بولے مردانے کپڑے پہن کے آ جائیں,
बिंदिया जी ये बाल छोटे करवा के 20-25 हज़ार सैलरी आप दें और पूरे बंगले का काम भी सौंप दें, झाड़ू भी वो करेगी, पोछा भी वो करेगी, रोटियां भी वो बनाएगी। वाह भाई। तो अरे भाई, और फिर उसके अगर रहने के लिए उसको सिविल क्वार्टर दे रहे भी हो, जो अपने टीवी लो, इससे मिलने जुलने वाला क्यों नहीं आएगा? यार, ख्वाजा सरा का कोई दोस्त नहीं हो सकता, कोई भाई नहीं हो सकता, कोई उसकी सहेली नहीं हो सकती? हाँ? इंडिया पाकिस्तान हम लोग इतनी बड़ी दुश्मनी है, मगर साल के 12 महीने हम लोगों ने दोस्तियों का हाथ फैलाया होता है। हाँ? जिनको हम इलेक्शनों के दौरान दुनिया भर के बुरा भला बोलते होते हैं, बाद में उनके दौराहों पे जाते हैं, उनके को नया वजीर आजम मुबारक। भाई, जब उनकी इधर हमारी दोस्ती हो सकती है, तो ख्वाजा सरा की किसी से दोस्ती नहीं हो सकती? ख्वाजा सरा का कोई दोस्त का मतलब है कि गलत है? तो अजीब ही मतलब सिस्टम किया हुआ है ना यहाँ पे। मुझे ये बताओ कि वो लोग जिनको अपनों ने नजरें फेर दी हो, जिनको अपनों ने ही ठुकरा दिया हो, उनके पास ना तो जॉब्स हो, ना तालीम हो, ना काम हो। मैं लोगों को बोलती हूँ, आप आए जिया फाउंडेशन में, आए आप। मेरे पास ख्वाजा सरा है जो क्या कहते हैं, वो जी ये तो पक्की उम्र के, ये क्या करेंगे? अरे अगर किसी की उम्र 40 या 50 साल होगी है, क्या वो भीख मांगता है? वो भीख ही मांगता रहे, वो भीख की लानत से बाज मतलब बाहर ही ना आए। जो गली कूचों में धिक्के खा के नाचता है, बताइए वो ही करता रहे? आप आए, आप उनका 10 से 15-20 हज़ार वजीफा बांधे, आप उनको सिलाई का काम सिखाएं, कढ़ाई का काम सिखाएं, फिर उनको छोटी मोटी शॉप खोल के दें, ताकि वो भी इज्जत का रोजी रोजगार करें। जी। आपने तो मुझे यकीन करें वाकई बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं कि जो एक तल्ख सच है। और ये मुआशरे के लिए एक सवाल है कि ये सारी जो इश्यूज इस वक्त आप लोग फेस कर रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा? क्योंकि जो अभी हम बात आपने की थी केपीके में जो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को मार दिया गया था, अलीशा, अलीशा। सिर्फ इसी चक्कर में कि मर्दाना वार्ड में लेके जाओ या जनाना वार्ड में, और उसने जिंदगी की बाजी हार दी थी। और ये एक अलीशा की कहानी नहीं, ये बहुत अलीशाओं। 75 ख्वाजा सरा कैपे की में गवर्नमेंट वफा की है। 75 ख्वाजा सरा कत्ल होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं। एक ख्वाजा सरा की फंक्शन पे ख्वाजा सरा के पीछे लड़ाई हो जाती है, 5 बंदे उसी टाइम कत्ल हो जाते हैं और 3-4 जख्मी होते हैं। और इमरान खान की साहब की पार्टी का कोई बंदा बोलता है उस ख्वाजा सरा को शहर से निकाल दो। बताओ यार, वो तो अपनी रोजी रोटी का, उसको शहर से क्यों निकालो? गुंडों को शहर से निकालो, जेलों में डालो, इन बदमाशों को जेल से निकाल के क्यों डालो? देखें, मैं इमरान खान को, हम लोगों ने 2018 में हमारी कम्युनिटी ने बहुत वोट दिया, मैं उनको तो अप्रिशिएट करती हूँ। वो तो रोजाना कहता रहता है चोरों को नहीं छोड़ूंगा, डाकों को नहीं छोड़ूंगा, एमएनओ नहीं दूंगा। अरे भाई, तुम्हारी नीचे वाली टीम तो इन चीजों को कवर करे ना। देखिए, हम तो वो लोग हैं ना हम अगवाए बराए तावान में हैं, ना हम मुल्क की दौलत लूटने में हैं, ना हम चोरी में, ना हम डकैती में, ना हम धमाकों में। हमें किस जुर्म की सजा देगी? मैं कहती हूँ पाकिस्तान में पहली दफा हुआ कि सेहत कार्ड किसी वजीर आजम ने ख्वाजा सराओं को हाथों से दिया। जो अच्छी चीज है, हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बाकी सिंध गवर्नमेंट, वजीर आला जो सिंध थे कायमली शाह, उसने बहुत बड़ी ग्रांट जो थी ख्वाजा सराओं के लिए मुकर्रर करी थी। मगर देखें, वजीर आला सिंध ने अभी पिछले दिनों ऐलान किया कि ख्वाजा सराओं को जॉबें दी जाएं। इस तरह आईजी सिंध ने ऐलान किया था। मगर बात वहीं पे आ जाती है ना, जो नीचे वाले लोग काम नहीं करते हैं, ऊपर वाले जो हेड हैं सीरियस हैं। मैं तो कहती हूँ कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि अगली दफा बिलावल की गवर्नमेंट आ जाए, क्योंकि वो यंग जनरेशन है। क्योंकि ये जो कोविड का मसला चल, ये जो कोरोना में लॉकडाउन लगे और ये कोविड आया, मैं बोलती हूँ जो स्कूल के कॉलेजों के जो बच्चे थे, मुझे कहीं भी कॉलेज और स्कूल में बुलाया जाता है तो मैं एक सेमिनार छोड़ देती हूँ, मैं वहां जरूर जाती हूँ। मैं बोलती हूँ वो आने वाले दिनों के सदर होंगे, आने दिनों वाले के डॉक्टर होंगे, वजीर आजम होंगे, वजीर आला होंगे, यंग जनरेशन यही होंगी।
کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. تو تم یقین جان لو کہ ان بچوں نے کس طرح راشن ان لوگوں نے اپنی منی پاکٹ سے لیا, کس طرح پیکنگ کری, کس طرح ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے تقسیم کروائی. اور الحمدللہ جیسے کہ میں نے شروع میں بولا, آپ کا بولا, اس طرح اور میری بہنیں ہیں, اس طرح اور میری دوستیں ہیں جن لوگوں نے مطلب مدد کی. جو میری دوستوں تھے ان لوگوں نے اپنی آپ طور پہ مدد کری, اور ہم نے کوئی 100 کو 200 کو نہیں, ہزاروں کے حساب سے, ہم لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے نا جو خواجہ سراؤں کو ہم لوگوں نے راشن پرووائڈ کیا. اور اس کے بعد جبران ناصر سے میں نے رابطہ کیا, اور میں وہ کوئی 1-2 ہزار ہم لوگوں نے فیملیوں کو راشن پرووائڈ کیا. مگر ہم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی یہ مسلم ہے یا یہ کرسچن ہے یا ہندو کمیونٹی, بھائی ایز وہ انسان ہے, جو بھی رہ رہے تھے ہم نے ان حساب سے ان کو دیا. کیونکہ روزی اور رزق کا وارث اور مالک جو ہے نا میرا رب ہے, میرا مولا ہے, وہ تو اس نے دینا ہے. مجھے اگر اس کام کے لیے چنا ہے تو میں تو شکر گزار ہوں نا. مگر بات وہاں پہ رویوں کی بات آ جاتے ہیں کہ انسانوں کے, اب لوگ اب سول سوسائٹی میں تو 100 میں سے 80% چینج آ گیا, آخر نچلے طبقے میں چینج کب آئے گا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. آخر ہماری گورنمنٹ کو کب ہوش آئے گی کہ وہ جابوں کے اعلان کریں گے. پڑھے لکھے خواجہ سرا, اب تو بھائی کوئی کمی نہیں نا. دیکھیں جی پڑھے لکھے خواجہ سرا مطلب لوئر بھی آگے, بیوٹیشین بھی آگے, ماڈل بھی آگے, ڈرامہ آرٹسٹ بھی آگے, ڈاکٹر بھی آگے, ارے ہر شعبے میں تو ہیں. اب تو آپ صرف کام دیں ہمیں اور عزت کا کام دیں. اب یہ نہیں آپ بولیں یوں نہیں کر کے آئے یوں آئے. اب جیا فاؤنڈیشن میں اب میرے میں فائنینس آفیسر لڑکا ہے, باقی پوری ٹیم خواجہ سرا کی ہے, ڈرائیور لڑکا ہے. تو میں کیا کہوں جی, اس کو بولوں کہ آپ جی میرے آفس میں کام کرنا ہے تو ناخن پالش لگا کے آئیں, جب تالیاں پیٹتے آئیں بال بڑھا لے, تو یہ غلط بات ہے. ہمیں بندے کی کام کی کوالٹی دیکھنی چاہیے, ہمیں بندے کے کپڑوں پہ نہیں جانا چاہیے. اب ایک MBBS ڈاکٹر ہے, اگر MBBS ڈاکٹر ہے اور میں اس کو ساڑی پہنا کے آپریشن تھیٹر میں بھیج دوں, کیا وہ آپریشن کرنا بھول جائے گا؟ وہ آپریشن کرنا نہیں بھولے گا. بات یہ ہے, بات کپڑوں کی نہیں ہے, بات انسان کی سوچ کی ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے نا لوگ مشورے دیتے ہیں نا, عورت کو ایسا ہونا چاہیے, لباس ایسا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, محرم نہ محرم, اس طرح کی باتیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کسی کو ججمنٹ کرنے والی؟ انسان کے شرم حیا اس کی آنکھوں میں, اس کے سوچ میں ہونا چاہیے. کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کیا شرم حیا سے رپٹوں کے اندر نہیں ہے؟ آپ کی اپنی سوچ اچھی ہونی چاہیے. کہاں ہم لوگ لیاری کو بولتے تھے لیاری ایسا علاقہ ہے, آج لیاری کی بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں, کالجوں میں پڑھ رہی ہیں. لیاری کے ینگ جنریشن لڑکے اپنی بہنوں کو اسکول کالج اسکل سینٹروں میں لے جاتے ہیں. کیوں کہ وہاں کچھ لوگ گھسے اور ان لوگوں نے ان کی اویئرنیس کری, ان تک سہولیات پہنچائی. آج وہی لیاری ہے جہاں تمیز بھی ہے, جہاں اخلاق بھی ہے. دیکھیں نا آپ نا زور زبردستی سے کسی ملک پہ تو قبضہ کر سکتے ہیں, مگر اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے دلوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے. اگر دلوں پہ قبضہ کرنا ہے تو پیار سے ہوتا ہے, جو ہمارے لوگوں کو آتا نہیں ہے پیار سے مطلب کرنا نا, لوگوں کو صرف باتیں بنانا آتی ہیں. باقی رہی سوال ہمارے خواجہ سراؤں کی, تو بس ہم تو جب ہماری کوئی بات نہیں سنتا نا تو پھر ہم تو رات کے اندھیرے میں رب کائنات سے گلا کرتے ہیں نا. ہم رب کائنات سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی تم نے بنایا اور ان کو بھی تم نے بنایا. اب وہ جانے تو اس کا کام جانے, وقت تو ہر کسی کا گزر ہی جاتا ہے نا. مگر اب ہمارے سوئی ہوئی کو ہماری خواجہ سراؤں کی جاگ گئی ہے. ہمیں ہمارے پاس اب خواجہ سرا, پورے خواجہ سرا ہمارے, ہم ایک پیج پہ ہیں. یقین جانو کہ یہاں تک کہ ہم نے ڈونر کو اس چیز پہ آمادہ کیا کہ ہماری کمیونٹی کا کام خواجہ سراؤں کا کام آپ خواجہ سرا آرگنائزیشن کو دیں گے, جو خواجہ سرا کمیونٹی کی آرگنائزیشن ہوگی, دوسرے کو آپ کیوں کام دیں گے؟ الحمدللہ ہمارے پاس کام ہے اور ہم نے ان کو کام کر کے بتایا. ان لوگوں نے بولا واہ, کہ ہمیں ایک عورت کو ہی پتا ہوتا ہے کہ عورت کے مسئلے کیا ہیں, ایک خواجہ سرا کو پتا ہوتا ہے خواجہ سرا کے مسئلے کیا ہیں. مگر کچھ مرد ہیں جو برتری والے جو مرد ہیں نا, کچھ وہ میری باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے. میں دیکھو بات یہ ہے نا کہ
اور جب بھی کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے نا تو جب ہوش سنبھالتی ہے تو اس کو گھر میں بولا جاتا ہے بیٹا آپ نے نا باپ کی عزت کا خیال کرنا ہے, بھائیوں کی عزت کا خیال کرنا ہے. پھر ہم لوگ ورڈ یوز کرنا چاہتے یہ تو بیچاری یہاں پردیسن ہے نا, یہ تو پرائی امانت ہے, یہ تو یہاں مہمان ہے, یہ دوسرے. پھر اس کے بعد جب اس کی شادی ہو کے چلی جاتی ہے اس کے بعد یہ وہ گھر اس کا شوہر کا ہوتا ہے. پھر شوہر کی عزت کا خیال کرنا ہے, اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, یہ کرنا ہے. اگر اللہ سب کے شوہر سلامت رکھے, اللہ سب کی زندگی میں خوشیاں دے, بھئی مرنا تو سب نے, اگر کسی کا شوہر مر جائے پھر اس کے بعد بولا جاتا ہے جی یہ گھر اس کے یہ فلاں کے بیٹوں کا گھر ہے, جی بیٹوں کی عزت. یار جب ہر عزت کا ہم نے خیال رکھنا ہے, بندے نے کیا کرنا ہے؟ بندے کی بھی تو کوئی لائن ہے نا, بندے کی کوئی لائن ہے نا, اس کو بھی تو لائن پہ آنا چاہیے نا کہ بندے کا بس نام ہے حکمرانی ہے. ہاں تو دیکھیں عورت کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے, اگر وہ ماں بن جاتی ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے, چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری سے تعلق رکھتی ہو. آ جاؤ پھر مقابلے میں. تو میں یہ بات کہتی ہوں اگر اور بہت اچھے مرد بھی اس معاشرے میں ہیں تو یقین جان لے وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ کی زندگی ہے, آپ اپنی زندگی کے لیے شریک زندگی بھی آپ خود پسند کریں. ایسے بھائی بھی ہیں جو ماں باپ نہیں ہوتے, بہنوں کو پڑھاتے ہیں, لکھاتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں آپ اپنا شریک حیات بھی خود سلیکٹ کریں. اور ایسے بھی مطلب جو ہیں جو شادی کے بعد اپنی بیوی کو بولتے ہیں اور تعلیم حاصل کرو, 100 بندوں کے بیچ میں جا کے کام کرو. ایسے مرد بھی ہیں, ایسوں کو تو میرا سلوٹ ہے. باقی جو یہ چھوٹی سوچ رکھنے والے ہیں نا, یہ تڑی والے, یہ ڈنڈے سوٹے والی حکمرانی والے, تو میں ایسوں کو بولتی ہوں بھائی تمہارا اللہ ہی حافظ ہے. لڑائی تو اس سے کری جاتی ہے نا جو بات سمجھتا ہو, جو نہیں سمجھتا وہ تشدد کرتا ہے. باقی رہی سوال ہمارے خواجہ سراؤں کی, دیکھیں جی کچھ دن پہلے 2010 میں 50 مولانوں کا فیصلہ آ گیا تھا. جی عورت خواجہ سرا مرد سے بھی شادی کر سکتی ہے اور مرد خواجہ سرا عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے. یعنی کہ ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ شادی کرے گی, ہماری کمیونٹی ہمارے ساتھ شادی کرے گی, اور دوسری بات یہ عورت خواجہ سرا جو ہے ارے بھیا یہاں پہ جاؤ, کورٹوں میں جاؤ, یا ڈیورس کے نام پہ یا ڈیورس کے چکروں میں جیز میں حق مہر کے دنیا بھر کے کیسز لوگوں کے اٹکے ہوئے, بچیاں عذاب میں پھنسی ہوئی ہیں. یہاں پہ آ جاؤ, لڑکیوں کے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں, چاندی آ گئی, اچھے رشتے نہیں مل رہے ہیں. ہاں اور آپ اوپر سے خواجہ سراؤں کو شادی کے لیے آپ کر رہے, ہاں ان بچوں گھر سے رشتے, اوپر سے آپ بولے خواجہ سرا بھی شادی کر سکتے ہیں. بھائی جو 50 مولانوں نے فیصلہ دیا, میں نے بولا 10 مولانا تو پہلے شادی کر لیں. جا آپ نے ابھی آ کے 2010 میں فتویٰ جاری کر دیا, جب میں 50 سال کی ہو گئی ہوں تو آپ فتویٰ جاری کر رہے ہیں. تو بھائی مطلب 2010 میں 60 سال کی, 50 سال کا کوئی ہو گیا, کوئی 70 سال کا ہو گیا, آپ نے دین اسلام ابھی مکمل پڑھا, تو میرے 30-40 سال کون لٹائے گا؟ بھائی اس ٹائم بولتے ہیں نا میں بھی ہوش سنبھالتی, میں بھی کچھ شریک یاد ڈھونڈ لیتی. تو بھائی ہم نے شادی وادی نہیں کرنی ہے. اگر ہم خواجہ سرا شادی کر سکتے پھر خواجہ سرا کیوں؟ پتہ ہے کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں نا جو کمیونٹی کو, نیبران کو نہیں بٹھائے جاتے, اسٹیک ہولڈر کو نہیں بٹھایا جاتا, وہ خود سے فیصلے کرتے ہیں نا. اب ان کو دنیا بھر نے سرایا. ان مولانوں کی میں بہت عزت کرتی ہوں جو دینی تعلیم دیتے ہیں, جو مولانا ہے, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے نا. مگر کچھ لوگ جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں نا, تو ذرا معذرت کے ساتھ خدا را پھر تو خواجہ سرا کو کوئی بھی پکڑے ٹیٹی رکھ کے نکاح کرا لے, کوئی پکڑے زور زبردستی. اب یہ اعلان ہوا, بہت سارے خواجہ سرا خوش ہو کے آگے, ہائی ابھی تو ہمیں شادی کی اجازت مل گئی. میں نے بولا سن لو بات, لوگ زبردستی سے بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے نکاح پڑھا لیں گے, لوگوں کی شادیاں کری ہوں گی, 5-5 6-6 بچے ہوں گے, وہ بھی تم پالو گے. اور تو ابھی تو تم لوگ چلی جاتی ہو نا, کہیں بیکنگ کرنے چلی گئی, کہیں ڈانسنگ کرنے چلی گئی, اپنا موج مستی کر رہی ہو, ہے نا. اس کے بعد جو نا تم لوگ بھی رومال اور غبارے بیچتی ہوئی سگنل پہ نظر آؤ گی مجھے, اور ایک مرد تمہیں پکڑے گا کہ یہاں کیوں کھڑی ہو,
बगैर दुपट्टे क्यों खड़ी हो, घर से मुझे पूछ के नहीं तो तुम लोग जूते खाते हुए नजर आओगे, जरा सुधर जाओ। अभी हमारी बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं जिनके लिए हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह उनके अच्छे रिश्ते दे, और अल्लाह सबको तौफीक दे कि जैसे तुम अपनी अम्मी की खिदमत करती हो कि अल्लाह उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह उसकी लंबी उम्र करे। क्योंकि मैं तो एक निकम्मी बैठी हूँ ना, सुबह से अरे लेके शाम तक काम 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 काम। कभी आ जाती हूँ अम्मी के पाँव को हाथ लगा लेती हूँ, दुआ ले लेती हूँ, और तुम खुश नसीब हो कि और तुम मतलब जीते जी जन्नत, है ना, वो कहते हैं ना, माँ की दुआ तो जन्नत की हवा, और जिसने माँ की दुआ ले ली तो बस उसके क्या कहने। तो बात ये है कि बस मैं तो लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें भीगनी चाहिए, हमें भीगनी चाहिए, और ना आप हमारे पर तरस खाएं। हम हम कोई लूले लंगड़े माजूर अंधे नहीं है। ये मैं इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ कि आपने अगर तरस खाना है ना, तो आप कोई किसी डिस्पोजल को उसको ना ये कहते, अरे मेरे पास पैसे थे फिलहाना, मुझे लंगड़ा नजर आया, माजूर नजर, अगर अल्लाह ताला तुम्हें कर देता तो क्या करते। वो तो मेरे रब के काम है ना, वो जिसको जिस तरह रखे, है ना। तो बात ये कि हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, नाक है, शक्ल है, सूरत है, पाँव है, हम काम भी कर सकते हैं। प्लीज हमें काम दीजिए, हमें इज्जत दीजिए, और हमारे पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। तरस वो लोग अपनी हालत पे खाएं जो किसी का भला नहीं कर सकते, जिनके पास अरबों खरबों रुपए नींद की गोलियां खा के सोते हैं, डिफेंस में या बंगले पड़े हुए हैं, खुद पता नहीं कहाँ है वो साहब, बंगलों पे भूतों ने कब्जे करे हुए। मगर हमारे दायरे को दे दें भाई, हम यतीमों मिस्किनों जो ख्वाजा सराओं के पास घर नहीं है, हम उनको रखें, उनकी खिदमत दें, और उनके लिए घर नहीं है उनके लिए घर फराहम करें, यहाँ आ जाए ना, नेकी कमाएं। तो तरस तो उन पे खाने की जरूरत है। मेरा रब हिदायत भी किसी किसी को देता है। बस मैं लोगों से यही बोलती हूँ कि हमें भीगनी चाहिए। आप आए हमारे साथ ना, खुद हमारे लोगों के लिए सिलाई मशीनें खरीदें, 10 के लिए खरीदें, उनके लिए ट्रेनर लगाएं जो उनको सिलाई कढ़ाई सिखाए, फिर 15 से 20 हजार वजीफा बने। एक 10 की जिंदगी तो चेंज करें ना, फिर उसके बाद हम एक ट्रेन बांध लेंगे, कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा। फिर वो लोग बेगिंग से, सेक्स वर्किंग से, नाच गाने से, कम से कम इस बेगिंग और सेक्स वर्किंग की लानत से तो बचेंगे ना। मगर क्या कहने, क्या कहने। हमारा ख्वाजा सरा कोई डिफेंस के लागे वहां चले जाए तो एफआईआर कट जाती है। मैं सिटी कोर्ट में गई, मैंने बोला सर इसका जुर्म क्या है। बोला आपको नहीं पता, बेगिंग फिलाफिलाट में। मैंने बोला सर क्या कह रहे हैं आप। बोला बेगिंग तो जुर्म है। मैंने कौन से मुल्क, कह रहा पाकिस्तान में इसलिए बेगिंग करी थी, बेगिंग तो जुर्म है। मैंने बोला मैं तो पूरी अदालत को मुबारकबाद देती हूँ, हमारे मुल्क में बेगिंग जुर्म हो गई है। कब से जुर्म हो गई भाई बेगिंग। यहाँ तो तूफान आ जाए तो मांगो मांगो, जलजला आ जाए तो मांगो मांगो, बारिश खड़ी है बारिश आ जाए तो मांगो मांगो, यहाँ तो हर कोई बंदा मांग रहा है। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला चेंजेंगे, बिंदिया रागा माने तो बिंदिया राना मांगे, डोनेशन है फंडिंग है, ओहदेदार मांगे तो डोनेशन है फंडिंग है, गरीब मांगे तो भीख, दोहरा मैयार। मैंने बोला अगर एफआईआर काटनी है ना, फिर सबके खिलाफ एफआईआर काटो, कोई इस मुल्क में नहीं मांगेगा। चलो कासा तो तोड़ो, जब ऊपर से लेके नीचे तक मांग रहे हैं। अगर एक ख्वाजा सरा भूखा पेट उसने मांग लिया तो कौन सा जुर्म है, तो फौरी तौर पे छोड़ दिया गया। जब अपनी तरफ उंगली उठती है ना तो बहुत तकलीफ होती है। बाज दफा लोग ना कि दूसरों की तरफ उंगली खड़ी, अब मैं किसी की तरफ यूं एक उंगली कर रही हूँ ना, जब यूं मेरी 2 उंगलियां जा रही है ना, तो 3 मेरी तरफ आ रही हैं। तो यूं नहीं करना चाहिए, हमें अमन से, प्यार से, मोहब्बत से। मैं बोलती हूँ वो जमाना होता था कि मेरा बाप बिल्डर था, हम लोग सक्खर में जब स्कूल और नमाज से काम हो रहा था, फिर यकीन जान लो जो हमारा घर था ना, उस घर के जितने बराबर के लोग थे, शाम को इकट्ठे हो जाने, किसी ने कोई सालन बनाए, प्यार से मोहब्बत से, किसी की दुख तकलीफ हो एक दूसरे को पूछना करना। आज पता नहीं वो मोहब्बतें कहाँ चली गई हैं। बल्कि जी आपके रेफरेंस से मैं एक चीज और भी अपने देखने वालों को बताऊंगी, जहां आप ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा तज़हीक का सामना भी करना पड़ता है आपके लोगों को, लेकिन एक बहुत बड़ा ऑनर भी आप लोगों के पास है, वो ये है
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک کے جو اندر جو کوئی جا سکتا ہے، وہ میں چاہوں گی وہ بھی ذرا آپ بتا دیں کہ جو اندر دیکھیں کی بات صفائی یہ، ہے سرکار کے روضے کی. دیکھیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ نا وہاں خواجہ سرا کو ہی اجازت ہے، وہی صفائی کرتے ہیں. کیا اس میرے مولا کے رنگ ہیں؟ ہاں، کیا اس میرے رب کے وہ سبز گمبد والے کے رنگ ہیں؟ کہہ رہے تم کتنا کے ٹھکراؤ گے، ہمیں تو وہ بلاتا ہے نا. کہ جب میں عمرے کے لیے جا رہی تھی، تم یقین جانو تو لوگ پہلے مکے جاتے ہیں پھر مدینے جاتے ہیں، اور میری ڈائریکٹ فلائٹ مدینے کی تھی. جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئی، اور وہاں کے جب روزے پہ گئی اور جب میں ہوٹل میں سے رکھ کے اور میں وہاں پہ گئی، اور تو میں کسی سے کھڑی ہو کے پوچھ رہی تھی آپ یہ بتا دیں مدینے کا راستہ کہاں سے جاتا ہے. اس نے بولا آپ مذاق نہ کریں، آپ تو یہاں دروازے پہ کھڑی ہیں. میں وہیں پہ سجدہ کر لیا میں نے. پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئی، وہاں دعا مانگی، وہاں مطلب وہ کری، ملاقات کری. اور سب سے بڑی حیرانگی کی بات، جب میں مکے میں گئی وہاں میں حیران ہو گئی. جب طواف چل رہا تھا نا، میں خواجہ سرا تھا، مرد بھی تھی عورتیں بھی تھی، وہاں کوئی لائن نہیں تھی، سب ایک ہی لائن میں تھے. ارے جب میرا خدا کے گھر میں کوئی لائن نہیں ہے خدا کے بندو، وہاں تو کوئی لائن نہیں. وہاں تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ رہا تھا آپ تو خواجہ سرا ہیں، آپ کی تو یہاں لائن ہی نہیں، جہاں آپ کی لائن تیسری ہے. وہاں تو عورت کیا مرد کیا، سارے ایک ہی لائن میں گزرے تھے. تو میں نے کیا کرنا تھا، میرا دل دیکھ کہ میرے لوگوں کو لوگ سریعام روڈ پہ شوٹ کر دیتے ہیں، میرے لوگوں کو گھر میں قتل کیا گیا، میرے لوگوں کو آئے دن لوگ تشدد کرتے ہیں. اور وہاں میرے گھر ہاتھ اٹھے تو پہلے میں نے ملک اور قوم اور اپنی پاک فوج کے لیے دعا مانگی، ڈاکٹروں کے لیے دعا مانگی، جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ان کے لیے دعا مانگی، جو ہمارے پاکستانی بچیاں ہیں جو رشتے کے لیے بیٹھی ہیں جو ان کے لیے دعا مانگی، جو بیمار لوگوں کے لیے دعا مانگ کے میں نے آخر میں دعا مانگی یا اللہ ان ہمارے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کے دل میں بھی ہماری کمیونٹی کے لیے رحم ڈال دے، کم از کم ہمارے جینے مرنے کے لیے کوئی جگہ ہو جائے، کوئی آ جائے ہمارے ان خواجہ سراؤں کو لعنت نکالے. تو کتنی بڑی بات ہے، آپ کو ایک لوگ دکھا ہی دیں اور آپ جب جائے ہاتھ اٹھائیں. یہ ایک خواجہ سرا کی فطرت ہوتی ہے، ایک خواجہ سرا کی فطرت ہوتی ہے. اپنے جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے اپنے لیے آخر میں آتا ہے، پہلے دوسروں کے لیے آتا ہے. یہ قدرتی بات ہے میرے مولا علی. خدا کی قسم بندیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے. سلام ہے آپ پہ، جو آپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے راستے کھولے. جو مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے اللہ تعالیٰ بس اب دل سے دعا ہے کہ ہمارے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ پاک رحم ڈال دے، اور آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں جو مسائل ہیں جن نے بھی یہ پروگرام دیکھا ہے جو بھی یہ پروگرام دیکھیں گے ان سے بھی میں ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بقول بندیا کے کہ وہ بھیک نہیں مانگ رہی، وہ صرف جینے کا حق مانگ رہی ہیں، اور وہ بھی یہ کہ ہمارے لوگوں کو عزت کا روزگار دو. ہے نا بندیا؟ ہمیں اور تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف عزت مانگ رہے ہیں اور ہم بولیں کہ ہمارے لوگوں کو جابیں دی جائیں. جو بیچارے 40-50 سال کے آئے ہمارے ساتھ ان کو اسکل سکھائیں، ان کو عزت کی روزی روزگار سکھا کے ان کو عزت کا کاروبار کروا دیں تاکہ وہ جان ماز بچائیں، آپ کے لیے بھی دعائیں کریں اور وہ آپ کا صدقہ جاری ہوگا ان کا، اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. انشاءاللہ میرے رب کا حکم رہا تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے مسئلے بھی اللہ پاک کے حکم سے حل ہو جائیں گے کالی کملی والے کے صدقے میں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ بندیا، آپ نے ٹائم نکالا. میں نے بڑے مان سے آپ کو فون کیا تھا کہ بندیا میں نے آج کا لائیو سیشن آپ کے ساتھ رکھنا ہے، اور آپ نے میرا مان اسی طرح رکھا جیسے ہمیشہ رکھتی ہیں ایک بہن کی طرح. تو شاد رہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ پاک ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے، اور ہر جو بھی اس وقت آپ کام کر رہی ہیں اس میں آپ کے لیے راستوں میں آسانیاں ہی پیدا ہوں. بس میں بھی ملک اور قوم کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری فوج کو، ملٹری کو، انٹیلیجنس اداروں کو حفظ و امان میں رکھے،
اور اللہ تعالی ہمارے سیاستدانوں کو توفیق دے کہ اپنا لڑائی جھگڑا یہ چیزیں ختم کر کے اور ملک اور قوم کے لیے مل کے کام کریں. بس تھینک یو تھینک یو سو سو مچ. مچ. تھینک یو. انشاءاللہ جلدی دوبارہ ایک اور سیشن آپ کے ساتھ رکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. اللہ حافظ. اللہ اللہ